جی دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بھارت کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو دنیا سے سب سے زیادہ اسلحہ خریدتے ہیں. لیکن اب بھارت یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کو اسلحہ بھیجے بھی، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. ایکسپورٹس اگر بڑھ جاتی ہیں تو کیا ہی بات ہے. اس وقت جو بھارت کی ایکسپورٹس ہیں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 2 سے 3 بلین ڈالر کی ہے. جو بھارت کے ڈیفنس منسٹر ہیں راج ناتھ سنگھ، انہوں نے گزشتہ روز ایک بیان دیا ہے کہ 2029 میں ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ملٹری ایکسپورٹس وہ تقریباً ہو جائیں گی 6 بلین ڈالر کے قریب، اس سے بھی زیادہ. تو بھارت اس پہ کام کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں. بہت سے تیجاز جو لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ ہے اس کو بھی ایکسپورٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم میزائل ہے جو کہ بھارت کوشش کر رہا ہے کہ اس کی بھی مارکیٹ بڑھائے. وہ ہے کروز میزائل، کروز برہموس میزائل، جو کہ بھارت اور رشیا کا ایک جوائنٹ وینچر ہے. سپر سونک کروز میزائل ہے اور یہ 2009 سے ڈیولپ ہو رہا ہے اور بہت بھارت نے اس میں بھی مہارت حاصل کی ہے اور اس میں کافی پروگرس ہوئی ہے. اب لیٹسٹ خبریں یہ ہیں کہ اور اس سے پہلے آکاش وغیرہ بھی جو میزائل سسٹم تھے وہ بھی بھارت نے ایکسپورٹ کیے ہیں. اب خبریں کچھ یہ آ رہی ہیں کہ برازیل از ویری کین ٹو بائی کروز میزائل جو برہموس ہے. چونکہ برہموس ایک سپر سونک میزائل ہے تو ابھی برازیل کے کافی ڈیلیگیشنز آتے رہے ہیں، بلکہ ان کے ایئر چیف بھی آئے، آرمی چیف بھی آئے اور انہوں نے بات چیت جاری ہے اور لگتا کچھ یہی ہے کہ اس پہ کام ہو جائے گا. ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ بلکہ اپریل اس سال ہی بھارت نے فلپائن کو بھی یہ کروز میزائلز دیے ہیں. تقریباً $375 ملین کی یہ ڈیل تھی اور جو پہلا بیچ ہے وہ آلریڈی پہنچ گیا ہے اور 2-3 بیٹریز تھیں جو کہ فلپائن کو دینی ہیں اور ان کو اینٹی شپ ویریئنٹ دیا. اس کے ڈفرینٹ ویریئنٹ بھی ہیں. ملیشیا بھی اس پہ انٹرسٹڈ ہے. اسی طرح جو برازیل ہے وہ اس کا جو ایئر ویریئنٹ ہے اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے، چونکہ فلپائن کا دا فلیپینز جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی، اور پھر ویتنام نے بھی انٹرسٹ شو کیا ہے. ویتنام بھی جو ہے وہ اینٹی جو ہے شپ ویریئنٹ اس کو چاہیے. اب تو فلپینز ہو یا ویتنام ہو، ان کے خاص طور پہ جو فلپائن کا جو مسئلہ ہے وہ تو چائنا کے ساتھ ہے اور ساؤتھ چائنا سی میں کافی ٹینشن بھی ہے دونوں ممالک کے درمیان. تو اس کو لے کر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں کوارٹز کی فارن منسٹرز کی میٹنگ بھی ہوئی تھی ٹوکیو میں 29 جولائی کو. اس کے بعد ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوئی تھی اور اس اسٹیٹمنٹ میں خاص طور پہ ساؤتھ چائنا سی اور ایسٹ چائنا سی کو لے کر باتیں کی گئی تھیں کہ یہاں پہ جو یو این کنونشن ہے آن دا لا آف دا سی اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور پھر اس میں جو 2006 کا ایک آربیٹرل ڈیسیشن ہے فلپائن کے حق میں، اس کے متعلق بھی بات ہوئی اور چائنا نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. تو بھارت جو ہے یہ جو کروز سپر سانک اس کا جو کروز میزائل ہے یہ برہموس ایرو اسپیس اس کو بناتا ہے اور اس پہ کافی کچھ کام ہو رہا ہے. بلکہ اس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، صرف اب برازیل نہیں بلکہ اس میں انڈونیشیا بھی انٹرسٹڈ ہے، کیوبا بھی انٹرسٹڈ ہے اور انڈونیشیا بہرحال ایک بڑا ملک ہے، ملیشیا بھی بڑا ملک ہے. تو اگر بھارت کو یہ مارکیٹس مل جاتی ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کو جہاں یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اپنی جو ڈیفنس سپلائی کی ایک مارکیٹ ہے، ایکسپورٹس کی مارکیٹ اس کو بڑھائے. وہاں وہ ڈائیورسیفائی بھی کر رہا ہے. مثال کے طور پہ یوکرین کو بھی وہ میونیشنز وغیرہ فراہم کرتے ہیں اور آرٹلری وغیرہ دیٹ کائنڈ آف اسٹف اگینسٹ رشیا.
اور اب رشیا کے ساتھ چونکہ براموس کا جوائنٹ وینچر تھا تو اب وہ اس سے بھی پورا فائدہ اٹھا کر اب اپنی ایکسپورٹس بڑھا رہے ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو بھارت پاکستان ہمارا بھی اپنے میزائل پروگرامز تو ہیں, ہمارا بھی کروز میزائل پروگرام بھی ہے, اور ہمارا چونکہ فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس پہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہم غافل نہیں ہیں اپنی سیکیورٹی ریکوائرمنٹ سے. تو بہرحال ہمیں بھی ہم جس طرح ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا تھنڈر JF-17 ہے ہم اس کو ایکسپورٹ کریں, اور شارک ٹرینر جو ہے ایئر کرافٹ اس پہ بھی وہ بھی ہم نے ایکسپورٹ کافی کیا ہے. تو ہمارا بھی معاملات ٹھیک ہی ہیں الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ.